अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा हमारे बैच का आगाज़ होने जा रहा है। हम लोग कुरानिक ग्रामर मुख्तसर बैच करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी पूरी ग्रामर जो 2 साल का या 1.5 साल का 2.5 साल का कोर्स होता है, उसकी जगह पर आपको एक 4-5 मंथ का शॉर्ट कोर्स बना के दिया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, जिसपे हम और हमारी टीम मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी लगभग-लगभग, जिनसे आप कुरान को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन पर्पस या मकसद क्या है? कुरान को समझना। कलाम इलाही को समझ पाना, उस पे अमल कर पाना और उसके अपनी नस्लों में उतारना, अपने दिलों में उतारना इंशाअल्लाह ताला। तो चलें हम लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम, हम्द सना के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के साथ इस ग्रुप को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है इंशाअल्लाह ताला। तो आज थोड़ा सा आपको अरबिक ग्रामर के बारे में बताएंगे और कुछ आपके सवालात लेंगे, जो भी आपके इस ग्रुप को लेकर, इस फॉर्म को लेकर या क्या क्या चीज़ें होंगी उसको लेकर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम काउंटर करेंगे। ठीक है, कल से डे 1 से मेन क्लास हमारी शुरू होगी। तो वो आपकी सैटरडे को फर्स्ट क्लास जो आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन की शुरू होगी वो होगी। आज हम लोग मुख्तसर उस पर तहरीर करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग कुरानिक ग्रामर इन डेप्थ। ये लिखने का मकसद ये है कि देखिए, जब हम लोग अरेबिक सीखने जाते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम अरब देशों में जाकर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम जब कुरान को खोलकर पढ़ते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उस वक्त हमें तर्जुमों की किताबों की ज़रूरत ना पड़े। हम कुरान को वहीं समझ सकें जब हम तिलावत करें और हमें कुरान समझ में आ रहा हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या होता है, गिफ्ट होता है। पहले ये बड़ी मुश्किल काम था, सिर्फ कुछ इदारों में होता था ये काम और या फिर मदरसों में। उसके अलावा दूर दराज से चीज़ें नहीं आ पाती थी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर अल्लाह ने हमारे वक्त में ये काम बड़ा आसान बना दिया कि हम लोग दूर दराज देशों की चीज़ें, लैंग्वेजेस कुछ भी सीख सकते हैं आसानी से ऑनलाइन। ठीक है, सब जगहों के हम ममालिकों की चीज़ें देखते भी हैं, उन्हें समझते भी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो कुरान की ग्रामर है या अरबिक है, उसको समझना भी बहुत आसान तरीन हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सेल लगी हुई है या ये जो जैकपॉट हमारे हाथ लगा है, उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, ग्रामर जो है वो हम लोगों का समझने का मकसद इसलिए होता है, वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशंस भी याद कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर ही क्यों हम लोग लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बोले हुए वर्ड्स की हिकमत पता चलती है कि वहां पर ये अल्फाज किस माने में इस्तेमाल किया गया है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुरान में कई जगहों पर लाम लाम एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है वर्ड्स से पहले। अब वो कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी वो सिर्फ इसलिए होता है कि के लिए, जैसे हमने लिल्लाही पढ़ा है ना, जैसे हम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाही। तो क्या बोलते हैं वहां पर? अल्लाह के नाम के साथ, है ना? तो वहां पर के लिए इस्तेमाल होता है। अभी एक और लाम होता है जो इसलिए लगा रहता है, अगर वो किसी भी वर्ड के आगे आ गया तो उससे ताकीद पैदा हो जाती है। ताकीद मतलब जरूर व जरूर ये काम होगा। इसी तरह और भी लाम होते हैं जहां पे लाम आता है चाहिए की के लिए।
وہاں پر بھی اس کے مفہوم کے حساب سے وہ استعمال ہوتا ہے. تو کب وہ کون سا لام ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں گرامر پڑھنی ہوگی، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو کس سینیریو میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگا. ایسے ہی ال جو آتا ہے وہ کب خاص کے لیے آ رہا ہے یا پھر کب وہ تمام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ تمام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے الحمدللہ. ٹھیک، تو وہاں پہ الحمد میں تمام کا آتا ہے، جو ساری کی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. وہاں کوئی خاص تعریف نہیں، ساری کی ساری جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے، ایوری تھنگ انکلوڈیڈ انٹو اٹ. تو وہاں پر کیا ہے، تمام کے لیے آتا ہے. لیکن جب ہم جنرل وے میں استعمال کرتے ہیں تو ال کس کے لیے بھی آتا ہے، خاص طور پہ بھی آتا ہے. کسی ایک نخیرہ اسم یعنی کامن ناؤن کو ایک پراپر ناؤن بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے ہمارے گرامر کے کورس میں. چلیں تو ہم لوگ اس کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ گرامر شروع کیسے ہوئی اور کیوں اس کی ضرورت محسوس کی گئی. تو اس کے بارے میں ایک آپ کو قصہ سناتے ہیں. حضرت علی کے زمانے کا ہے. ان کے بچے، ان کے استاد جو تھے ان کا نام تھا ابو الحسن اسود الدؤلي رضی تعالی عنہ. ان سے ان کے بچے سیکھتے تھے قرآن کو. ٹھیک ہے، تو جب وہ پڑھائی چل رہی تھی اس وقت میں ایک ایسا واقعہ ہوا. آپ لوگوں کو اگر بیچ میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب پورا آپ کو بتا دیں گے تب آپ کو انمیوٹ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عربی ان کے پاس آیا اور اس نے ایک آیت وہاں پر کلام کی. جو آیت اس نے غلط پڑھی تھی. غلط کس معنی سے؟ اس نے اعراب غلط لگایا تھا. ہمارے جو عربی ہوتی ہے نا، اس کے جو لاسٹ میں ہمارے کسی بھی ورڈ کے لاسٹ میں جو پیش، زبر اور ذیل لگے رہتے ہیں، ان سے بھی اس کے معنی کا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے محمد الرسول اللہ کے نام میں آپ نے محمدن بھی پڑھا ہے، محمدن بھی پڑھا ہے اور محمدن بھی پڑھا ہے. اور آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس کس جگہ پر پڑھ رکھا ہے نا. تو ان سب کے معنی ہر بار الگ ہیں. جب محمد رسول اللہ خود کوئی کام یا فعل کر رہے ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ ان کی بات ہوتی ہے، وہ ایز اے سبجیکٹ ڈوئر ہوتے ہیں، تب پیش کے ساتھ آیا ہے. جب زبر کے ساتھ آیا ہے مطلب کہ ان کی کوئی بات کوئی بتایا جا رہا ہے یا ان پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور زیر کی جب بات آتی ہے تب کیا ملکیت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہی غلطی اس عربی سے ہوئی کہ اس نے زیر زبر کی غلطی کری، تو اس میں مفہوم ایسا پیدا ہو رہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی کرم کر رہا ہے. تو حضرت علی نے جب وہ سنا تو انہیں فوراً اسٹرائک کیا رضی تعالیٰ عنہ کو کہ اگر عربی انسان یہ غلطی کر سکتا ہے تو باقی دنیا میں کتنی مشکل ہوگی. تو اسے ایز اے سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ کچھ تو مطلب کچھ ایسی چیزیں ہمیں ان کو بتانا چاہیے حرکات کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، کہ اس کا مطلب لگانے سے غلطی ہو جاتی ہے یا غلط اس کا کیا ہو جاتا ہے، معنی ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ کثیرہ وہ گئے اپنے بچوں کے استاد کے پاس، جن کا نام میں نے آپ کو یہاں پر ڈینوٹ کر رکھا ہے، عبد الحسن اسود الدؤلي رضی تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے انہیں اعراب کے صرف 3 رول دیے، یہی والے کہ پیشی جو اعراب کی ہوگی، کسی بھی ورڈ کے پیچھے پیش لگ جائے گا تو وہ کام کرنے والا ہوگا، زبر لگے گا تو اس پہ کام کیا گیا ہوگا. جیسے ہم لوگ انگلش میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ بولتے ہیں نا جس کو، وہ چیز. اور تیسرا کہ اگر ذیل لگے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ ملکیت میں. جیسے کہ میرا کوئی سامان ہے تو اگر مجھے کہنا ہے عربی میں تو میری ملکیت دکھانے کے لیے اس سامان میں زیر لگایا جائے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں، کتاب اللہ. تو اللہ کے نیچے زیر آتا ہے کتابو.
तो ये जो जेर होता है वो डिनोट करता है कि ये किताब मिल्कियत में है अल्लाह सुब्हाना व तआला की, ठीक है। तो इसलिए उसकी जरूरत होती है जबर जेर पेश को समझने के लिए, एराब को समझने के लिए। इसको अरेबिक ग्रामर का एक और नाम है जो बड़ा फेमस है, जिसको मैं यहाँ पर आपको डिनोट करती हूँ, सर्फ और नहू, ठीक है। अगर आप लोगों को स्क्रीन साफ नजर आ रही है, मेरी आवाज साफ आ रही है, तो आप रिएक्शन भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो अरबी ग्रामर को हम लोग सर्फ और नहू भी बोलते हैं। ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि सर्फ का माना क्या होता है और नहू का माना क्या होता है, और क्यों अरबिक ग्रामर को हम लोग सर्फ और नहू बोलते हैं, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरेबिक ग्रामर के हमने समझ लिया कि कहाँ से शुरुआत थी। अब हम आते हैं कि कुरान के लिए बेसिकली हमें क्या चीजें सीखनी है, ठीक है। तो की प्रिंसिपल समझना है, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्या क्या चीजें समझेंगे। पहली चीज हम समझेंगे की प्रिंसिपल, कि हमें जो कुरान है उसमें सेंटेंस कैसे मतलब बनते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं और सेंटेंस, पहले वर्ड का सारा देखेंगे फॉर्मेशन, और वर्ड से फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम एक वर्ड बनाना सीख जाएंगे, देखिए कोई भी लैंग्वेज है सीखने का तरीका यही होता है कि पहले हम उसके लेटर्स पता होना चाहिए, फिर लेटर्स और उसके वॉवल्स को जोड़ के हमें वर्ड बनाना आना चाहिए। वॉवल्स का मतलब होता है मात्राएं। इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और वो हर वर्ड में शामिल जब तक नहीं होंगे जब तक एक अल्फाज बनता ही नहीं है। अगर आप छोटे छोटे गो, इट, इस टाइप के भी लें ना, ऑन, तो इसमें भी एक वॉवल जरूर शामिल होता है, ठीक है। तो लेटर और वोवल मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, एक वर्ड फॉर्म करते हैं। इसी तरह हिंदी में अगर हम लेते हैं तो छोटा बड़ा जो भी लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और इनको जब हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का खा गा में मात्राओं की तरह लगाते हैं तब हमारा वर्ड बनता है ना। इसी तरह अरबी में क्या होता है, यहाँ भी हम लेटर पर वॉवल्स, वॉवल्स क्या है यहाँ पर, हरकत, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्ला फीक आयशा जी, तो हरकत होती हैं। तो यहाँ पर भी हम हरकत लगा के, और उसके साथ एक और चीज यहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो इंशाल्लाह हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ये हरकत के अलावा हम लोग अलामात भी इस्तेमाल करते हैं अरबी में, ठीक है, एक वर्ड को बनाने के लिए। तो लेटर, हरकत, अलामात, इनको मिला के हम एक लफ्ज या लेटर बना, सॉरी वर्ड बनाते हैं। अब ये वर्ड में क्या क्या चीजें होना चाहिए जिससे हमें उसका तर्जुमा समझ में आ जाए, तो वो चीजें होती हैं, और उसके बाद उससे हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसके बाद वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखें सेकंड में यही लिखा हुआ है, यहां पर देखें, कि पहले हम वर्ड बनाना सीख लेंगे, ये की पॉइंट है, और फिर वर्ड के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को ठीक से डिटेल्ड में उसे पढ़ेंगे कि ये क्या बना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, कि अरबी में इस्म, फेल, हर्फ, ये तीन ही होते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे समझें तो इसमें एक तरह से नाउन की तरह बिहेव करता है, फेल हमारा वर्ब की तरह होता है, हर्फ होते हैं जैसे हम लोग कंजक्शन, प्रीपोजिशंस वगैरह अलग से जो वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने या जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उस तरीके का हर्फ होता है। तो हमें यही स्टडी यहाँ ग्रामर में भी करनी होती है, अरबी की भी, कि वो जो वर्ड बन गया है वो इस्म है, फेल है, या हर्फ है। और अगर वो इस्म फेल हर्फ है तो अब उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, जैसे कि इसमें तो हमें पता होना चाहिए कि वो मर्द है, औरत है, उसका जिन्स क्या है, ठीक है, वो कितने हैं तादाद में, इस तरीके की चीजें। या फिर वो फेल है तो जमाना हम जानते हैं, जमाना को हमें टेंस से डिनोट करना होता है, पहले वो चीज पास्ट में हो चुकी है, प्रेजेंट में हो रही है, या मुस्तकबिल में होने वाली है। तो माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कौन सा बैठ रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखना पड़ेगा हमें। फिर तीसरी चीज नेक्स्ट आती है कि अगर वो हर्फ है तो कौन सा वाला हर्फ है, वो जोड़ने के लिए आया है एज अ कंजक्शनल, या फिर वो प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर आके बैठा है, या किस तरीके से लगा है, ठीक है।
تو یہ ساری اسٹڈیز کرنے کے بعد ہم ایزیلی سینٹینس یا جسے ہم جملہ بولتے ہیں اردو میں اسے بنا پاتے ہیں. جی آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن؟ آگے بڑھیں. اچھا اب امپورٹینس آف قرآنک گرامر. یہاں پر امپورٹینس کیا ہے اس چیز کی؟ امپورٹینس آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی ایک بار ہم پھر بتا دیتے ہیں، کیونکہ اگر امپورٹینس نہیں پتا ہوتی تو آپ لوگ آج اس بیچ میں نہیں بیٹھے ہوتے. قرآنک گرامر کو سمجھنے کا سب سے بڑا امپورٹینس یہ ہے کہ جب ہم لفظ کو سمجھ پاتے ہیں، اس کا خود ترجمہ کر پاتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے. پھر ہم چاہے نماز پڑھ رہے ہوں یا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز کرتے وقت ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں عربی. اس سے ہمارا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے میننگز پہ، ہے نا. کسی اور کی سنی ہوئی میننگز اور خود نکالی ہوئی میننگ، خود پتا ہو کہ اس ورڈ کا یہ مطلب ہے. دوسری جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عربک پڑھنے کے بعد کوئی آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا. اگر کوئی آپ کو آیت کا مفہوم یا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کچھ غلط گھمانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کیوں استعمال کیا گیا ہے، تو آپ اتنا نہیں گھومتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے خیر ایڈوانس لیول بھی ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا ایک دوسرا بیچ بھی چل رہا ہے لیسن آن قرآن کا، پورا ایڈوانس گرامر کا. تو جو لوگ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ 1.5-2 سال پورا مسلسل رہ کے اسے کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں بھی انرول ہو سکتے ہیں. حالانکہ وہاں ہمارے 7-8 چیپٹر ہو گئے ہیں، لیکن اس میں ابھی ایک ایڈوانٹیج رکھا ہے کہ سنڈے کو ہم 1 گھنٹے کو اس پہ ریویژن دوبارہ شروع کرنے والے ہیں اپنے ہی اسٹوڈینٹس کے لیے. تو نئے لوگ بھی آ کے اس کو جوائن کر کے ریویژن لے سکتے ہیں کلاس کا، تو انہیں شروع سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھیں. تو یہاں پر ہم نے قرآن کے جو بیسکس ہیں وہ 4 چیزیں ہیں جن پہ وہ مستقبل رہے گی. تو کن 4 چیزوں پہ مستقبل ہے؟ ناؤنس پڑھیں گے ہم گرامر میں، ورب پڑھیں گے، یہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا تھا کہ اسم اور فعل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پارٹیکل کہتے ہیں حرف کو، تو یہ تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں. اور پروناؤنس، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے سینٹینسز بن جائیں گے. پروناؤنس ہم لوگ ضمیر کے نام سے جانتے ہیں عربک گرامر کے ٹرمز میں. ٹھیک ہے، پروناؤنس جو ہوتے ہیں تو آپ نے بہت کثرت سے دیکھے ہوں گے قرآن میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے ناؤن اور وربس تو آپ لوگ ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے، لیکن پروناؤنس کیسے ہیں قرآن میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کبھی یہ والی چیزیں پڑھی ہوں گی کہ کہیں پر کسی ورڈ کے پیچھے کم لگا رہتا ہے، کہیں پر ہم لگا رہتا ہے، کہیں کا لگا رہتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں السلام علیکم، تو اس ٹائم میں بولتی ہوں آپ سب. یہ جو پروناؤن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سب، یعنی زیادہ لوگ. میں پلورل میں بول رہی ہوں السلام علیکم. تو السلام یعنی کہ خاص رحمت ہو، سلامتی ہو. علیکم، اللہ ہوتا ہے پریپوزیشن، پارٹیکل یا حرف میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اور جب میں نے کہا کم تو آپ کے، تو آپ کے اوپر یعنی آپ سب کے اوپر سلامتی ہو، خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ جو پروناؤنس ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کورس میں سارے کے سارے پڑھیں گے. تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایک انسان سے بول رہے ہیں تو ہمیں کیا لگانا ہے، ہم زیادہ لوگوں کو بول رہے ہیں تو کیا لگانا ہے، کسی مؤنث کو بول رہے ہیں یعنی کہ کسی فیمیل کو بول رہے ہیں تو کیا لگانا ہے، کسی میل کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کیا لگانا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ فرق بھی سمجھیں گے، کیونکہ ہم لوگ جو عزمی لوگ ہیں جو عربی نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میل کے ساتھ بھی فیمیل والے استعمال کر دیتے ہیں، فیمیل کے ساتھ میل والے استعمال کر دیتے ہیں. جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو ہمیں رٹا ہوا ہے، ہم ہر بار اسی انداز میں بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے سیکھیں گے کہ ہمیں رٹا ہوا نہیں بولنا ہے، ہمیں پروناؤنس وقتاً فوقتاً چینج کرنی ہے. جیسے میں اپنے اکیلے کے لیے اگر رب زدنی علما پڑھتی ہوں تو میں کیا لگا رہی ہوں، زدنی، یعنی کہ میں. جو نی میں نے لگایا وہ اس کا مطلب ہے
کیا ہے؟ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے کے لیے آیا تھا یہ پروناؤن. لیکن آپ نے اس دعا کو ایسے بھی سن رکھا ہوگا، ربی زدنا علما. تو جب نہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، جیسے اہدینا میں بھی نہ لگا ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے. ہدایت دیں ہمیں، ہم سب کو، پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کے لیے آتا ہے. تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ میں ہدایت صرف اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہ نے ہمیں کیا اچھا طریقہ سکھایا، کیا حسن اخلاق سکھایا کہ ہمیں سب کے لیے ہدایت مانگنی ہے. اہدینا مانگتے ہیں، اہدینی نہیں مانگتے، سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بار بار دکھایا کہ سارے مسلمان ایک ساتھ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ سارے مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں. ایک جگہ درد ہوگا تو سب کو تکلیف محسوس ہوگی. تو ہمیں بھی وہ جو طریقہ ہمارے اسلام میں جو ایک بنایا گیا ہے اس کو خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. ہوم ورکس میں جو ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں، ہوم ورک کا ہے، نوٹس کا ہے، کوئی ایک بات آپ سے کچھ مانگتی ہیں، ان کا کوئی نوٹ مس ہو گیا ہے، ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور میں پہلے بھی ڈال چکی ہوں، ہو سکتا ہے میں جلدی میسج نہیں دیکھ پائی، تو آپ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ پی ڈی ایف بھیج سکتے ہیں، لنک بھیج سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوم ورک ریمائنڈ کرا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ایک دوسرے کو سب کو ساتھ میں لے کے چلنے والے ہیں، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے پڑھانے میں اور آپ کو پڑھنے میں دونوں کی بہت بہت مدد کرے، اور بنا اس کے مدد کے کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. جی چلیں، تو یہ ہمارا آج کا سارا لیکچر الحمدللہ غصیرہ کمپلیٹ ہو گیا. اور ہم نے جو کچھ سیکھا اس میں یہ کلیئر ہے کہ ہمیں عربک گرامر کے لیے کیا کیا محنتیں کرنی ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں میں پیچھے نہیں رہنا ہے. آج ہی پختہ عہد کر لیجئے کہ یہ آپ کی فرسٹ کلاس ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پڑھ کے غائب نہیں ہونا ہے. جب ہم کوئی کورس کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے مستقلی سے کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پر بالکل بھی کیا نہیں کرنا ہے، ڈھیل نہیں کرنا ہے. شیطان آپ کو بار بار سمجھائے گا کہ یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو رومن اسکرپٹ میں پڑھایا جائے گا. جیسے آپ میسیجز ٹائپ کرتے ہیں نا، اسی میں سارے نوٹس ملیں گے، تو آپ اسے دیکھ بھی پائیں گی، پڑھ بھی پائیں گی، اسے سمجھ بھی پائیں گی، ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ چیز آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ جو چیزیں آلریڈی ٹف ہوتی ہیں وہ آپ کے سلیبس سے ہٹا دی گئی ہیں. آپ کو زیادہ باب اور ایڈوانس لیول پہ اتنا پریشان نہیں کیا جائے گا. اس لیے جو آسان ترین گرامر ہے جو ہر بیسک نارمل انسان سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں نہ پڑھا ہو، کسی کلاس میں کبھی اسکول پڑھنے نہیں گیا ہو، یا اس نے کوئی بھی لینگویج سے کوئی بھی ڈگری حاصل نہ کی ہو، سبھی لوگوں کے لیے یہ آسان ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اگر جو جدید علوم سیکھنے والے ہیں اور زیادہ استطاعت رکھتے ہیں اور زیادہ پڑھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی مقرر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی ہے کہ بھائی صلاحیت بھی ہے، وقت بھی ہے، وہ لگا سکتے ہیں، تو وہ لسن القرآن کورس کر سکتے ہیں جو عامر سہیل صاحب کا ہے. ویسے تو وہ کتاب آتی ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس چاہیے پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ گائیڈنس کے طور پہ، سمجھنے کے طور پہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. چلیں، تو آپ لوگوں کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں اگر آپ کے ہیں تو، ٹھیک ہے. 1 منٹ دیجیے مجھے. چلیے ریکارڈنگ کو آف کر رہی ہوں، تو اس میں ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتی ہوں. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.